بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال زو کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو متعلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول بنے گا۔ فرعون کا خواب۔ تورات میں ہے اور تاریخ کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے میں کہینوں، نجمونیوں اور کافروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر دربار میں کہینوں نے وہی دی تھی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفسیر اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آنے لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئیں۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفاً روی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئے تھیں کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی طبیعت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو انہیں نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کو شان شاہر ہوتی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندانوں سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا، فریاد اور مدد کی چاہ رکھنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔
موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہ نہ سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ بالکل بھی اسے قتل کرنے کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر فرعون کے پاس مدد طلب کی، یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، اس لیے آپ مدد فرمائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں اس کو ضرور پوری سزا دوں گا۔ برا اتفاق کہیے یا اچھا اتفاق کہیے، دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی اور مدد چاہی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی، ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور اور پچھلے واقعے کی یاد تھی۔ اسی جھلجھلاہٹ میں ایک طرف مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھگڑتے ہوئے اور لڑتے ہوئے فرمایا، تو بے شک گمراہ ہے، خامخواہ جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو پکڑ میں لینا چاہتے ہیں، اس لیے شرح بھرے انداز میں کہنے لگا، جس طرح کل تو نے ایک جان قبطی کو ہلاک کیا، اسی طرح آپ مجھ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون کے ہی خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعون جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔